بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ شادی کی رات جب لڑکی گھونگھٹ نکالے بیٹھتی ہے تو دلہا کے قدموں کی چاپ سے ہی اس کا دل دھڑک اٹھتا ہے۔ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ جیون ساتھی اب اس کے حسن کی تعریف میں کچھ کلمات کہے گا اور آئندہ خوشیوں بھرے مستقبل کے وعدوں سے اس کا دل جیت لے گا۔ حیرت کی بات کہ میرے دلہا نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی تعریف کی بجائے کچھ عجیب و غریب باتیں شروع کر دیں اور مجھ سے اپنے ماضی کے معاشقے بیان کرنے لگے، جن کو سن کر میں دم بخود رہ گئی۔ سوچنے لگی کہ صبا آج کی ان انمول گھڑیوں میں مجھ سے یہ باتیں نہ بھی کہتے تو کیا ہو جاتا۔ ان کے ماضی سے کچھ ایسی رنگین داستانیں وابستہ تھیں تو وہ کسی اور وقت بھی سنا سکتے تھے۔ آج ہماری نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی تھی۔ کیا یہ بہت عقل مند ہیں یا بہت بے وقوف جو اپنی نئی دلہن کو اس طرح مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بظاہر سیدھے سادے آدمی تھے، کبھی کسی نے ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہی اور نہ سنی، تبھی میرے والدین نے آنکھ بند کر کے رشتہ کر دیا تھا۔ رات بیت گئی، صبر سے ان کی بے تکی باتیں سنتی رہی۔ آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تب کہنا ہی پڑا کہ اب سو جائیے، نیند آ رہی ہے، باقی داستان کل سنائیے گا۔ شرمندہ ہو کر بولے، ارے بھائی یہ تو ماضی کے افسانے ہیں، میرا پاگل پن تھا، اصل محبت کی ابتدا تو آج سے ہوگی۔ کاش ایسا انہوں نے صدقے دل سے کہا ہوتا، ان پر یقین کر لیا تھا، کیونکہ شادی کے شروع دنوں میں مجھ پر پروانہ وار نثار ہو رہے تھے، بھرپور محبت دی اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے طور طریقے کھلنے لگے۔ آگے کے معاملات کا معلوم ہوا تو ہکا بکا رہ گئی۔ اشفاق صاحب عجیب آدمی تھے، مجھ سے وفادار نہ تھے تو کسی اور سے بھی وفادار کیسے ہو سکتے تھے؟ جیسا کہ شادی سے قبل غیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کا سلسلہ تھا، وہی چال چلن اب بھی تھا، حتیٰ کہ اس آوارگی میں انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکیوں کو بھی نہ بخشا تھا۔ دور پرے کی کزنز کے گھر جاتے، کسی کو تعلیم میں مدد دینے کے خواب دکھا کر تو کسی کو تحفے تحائف دے کر اپنا گرویدہ بنا لیتے۔ حیرت تھی کہ یہ کزنز بھی اشفاق کی منجلی طبیعت سے واقف تھیں، پھر بھی ان سے وقتی طور پر دوستی کر لیتی تھیں، شاید ان کی خوبصورتی یا پھر دولت سے مرعوب ہو جاتی تھیں۔ رفتہ رفتہ ان کے سارے ہی راز مجھ پر کھل گئے۔ صدمہ تو ہوا، مگر ایک شوہر پرست بیوی کی طرح چپ رہ گئی۔ جانتی تھی کہ ان کی حرکتوں پر واویلا کرنے سے میری خود کی عزت میں ہی کمی آئے گی، لوگ مجھے ہی اچھی بیوی نہیں کہیں گے۔ شروع کے دنوں میں خیال تھا کہ میری اطاعت گزاری سے سدھر جائیں گے، مگر یہ نہ سدھرے۔ ایک محبوبہ کی شادی ہو جاتی تو دوسرے کے چکر میں پڑ جاتے۔ وہ کسی عادی چور کی طرح ہر وقت ہیرا پھیری میں لگے رہتے، آئے دن کوئی نہ کوئی معاملہ کھلتا ہی رہتا تھا۔ سو میں نے اس چلن کو ان کی شخصیت کا خاصہ سمجھ لیا اور اپنی بد نصیبی سے سمجھوتا کر لیا۔ طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، طلاق لے کر کیا کرتی؟ ماں باپ کے دل کا بوجھ ہی بڑھاتی۔ بس ہر وقت یہی دعا کرتی کہ اشفاق اگر تم نہ سدھرو گے تو جیسا کرو گے اللہ چاہے گا ویسا ہی بھرو گے۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے ایک بیٹی سے نواز دیا، پھر 1.5 برس بعد بیٹا ہوا۔ 2 برس بھی نہ گزرے تھے کہ خدا نے پھر بیٹے کی نعمت سے سرفراز کر دیا۔ میں اپنے پیارے بچوں کی پرورش میں مگن ہو گئی، شوہر کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب ان کا نیا معاشقہ کوئی بتاتا بھی تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی تھی، کیونکہ اولاد کی پرورش بڑی ذمہ داری تھی جسے پورا کرنا تھا۔ وقت گزرنے لگا، بچے بڑے ہو گئے، مگر میرے میاں کے مشاغل وہی رہے۔ ان کی آوارہ مزاجی ختم نہ ہوئی۔ سمجھاتی ضرور تھی، آپ کی کنپٹیوں کے بال سفید ہو چلے ہیں، ہمارے بچے بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، خدارا ہوش سے کام لیں۔ والدین کی نیک نامی بچوں پر کامیابی کے دروازے کھولتی ہے اور بدنامی ان کا مستقبل خراب کر دیتی ہے۔ اللہ نے خوبصورت اولاد دی ہے، بچوں کا ہی خیال کر کے سدھر جائیں کہ ماں باپ کے اعمال کی سزا اولاد کو ملتی ہے، لیکن وہ ہنس کر بات ٹال دیتے۔ اشفاق نے کبھی میرے سمجھانے کا اثر نہ لیا، بزنس سے خوب کمایا اور اپنی ذات اور خوشیوں پر اڑایا۔ مجھ سے کہتے تھے کہ عورت بیوی بن کر اپنی کشش کھو دیتی ہے اور تم بھی بچوں میں الجھ کر رہ گئی ہو۔ جب لڑکیاں خود میری طرف آتی ہیں، میری دیوانی ہیں، تو میں کیا کروں؟ بلا شبہ اولاد انسان کے لیے آزمائش کہی جاتی ہے، مگر اشفاق عاقبت اندیش نہ تھے۔ انہوں نے کبھی دور اندیشی کی نظر سے اپنی اولاد کی طرف نہ دیکھا، جو کہ قد کاٹ میں ہم سے بالشت بھر اونچی ہو گئی تھی۔ وہ تو ہر کسی سے بیگانہ، بے پرواہ، اپنی شب و روز میں گم۔ بھلا میری کہاں سنتے؟
میرا دل دکھتا تو دل سے آہ نکلتی تھی، لیکن وہ قسمت کے دھنی تھے کہ کاروبار روز بروز ترقی کرتا جا رہا تھا اور رہن سہن اس سے بھی بہترین۔ اشفاق نے اپنے بیٹے کا نام عادل رکھا تھا۔ وہ پیکر حسن و جمال تھا۔ ان دنوں 7 برس کا تھا۔ ایک روز قریبی دکان سے کوئی چیز لینے گیا، وہاں ایک درندہ صفت نوجوان اسے بہلا پھسلا کر ساتھ لے گیا اور کسی ویران جگہ لے جا کر اپنے ستم کا نشانہ بنا ڈالا۔ گمشدگی سے ہم دیوانہ وار اس کی تلاش میں لگ گئے۔ تمام محلہ دار، قریبی دوست چھان مارے، لیکن اس سے ملنا تھا اور نہ وہ ملا۔ پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کرائی۔ ہم ہی کیا، سارا محلہ پیارے بیٹے کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، غش پر غش آتے تھے۔ اشفاق بھی عالم پریشانی میں دیوار سے سر ٹکراتے تھے۔ آخر 3 روز بعد میرے لختے جگر کا مردہ جسم تعفن کی چادر میں لپٹا ہوا ہمارے گھر کے پچھواڑے گلی میں پڑی اینٹوں کے ڈھیر سے ملا۔ سوچتی تھی اشفاق نے اوائل جوانی میں کبھی ایسا کوئی گناہ کیا ہوگا تو یہ قدرت کی طرف سے پہلا تھپڑ تھا جس سے ان کی روح تک لرز گئی تھی، مگر میں تو بے قصور ماری گئی نا۔ یہ وار مجھ کو تو جیتے جی مار گیا اور میں زندگی کے خول میں ایک مردہ لاش کی مانند بند ہو گئی تھی۔ جب عادل کی دردناک موت کا خیال آتا، جی چاہتا خودکشی کر لوں۔ مجھے اپنے جوان سال بیٹے اور بیٹی کے لیے زندہ رہنا تھا، کیونکہ ان کے باپ کا چال چلن تو ابھی تک ناقابل اعتبار تھا۔ وقتی طور پر قدرت کی تنبیہ سے ضرور خوف زدہ ہوئے تھے، مگر سچ یہ ہے کہ انسان وقت اور حالات کے ساتھ بدلتا ضرور ہے، لیکن اس کی فطرت نہیں بدلتی۔ 2-4 برس میں رفتہ رفتہ اشفاق بیٹے کی دردناک موت کا غم بھولنے لگے، پھر سے اپنی پہلی روش اختیار کر لی اور خوش باش نظر آنے لگے، جبکہ میں ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح مرجھا گئی تھی۔ دیکھنے والے یہی کہتے تھے کہ یہ ممتا کی ماری ہے، جانے کب دوبارہ زندگی میں اس کا شمار ہوگا، مگر اشفاق بیٹے کا غم جھیل گئے تھے، کیونکہ مرد ہیں اور مرد کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ عادل کی موت کا مجھے کتنا غم ہوا ہوگا اس کا اندازہ ہر ماں لگا سکتی ہے۔ اس حادثے کی یاد ابھی تک تازہ تھی کہ ایک روز میرے بڑے بیٹے زبیر کے استاد گھر پر تشریف لائے اور انکشاف کیا کہ آپ کا بیٹا بری صحبت میں پڑ چکا ہے۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ یہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ استاد صاحب کے جانے کے بعد شوہر کو کھویا کھویا دیکھ کر دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے، آپ ایسے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ بولے یہ تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے جو زبیر بری صحبت کا شکار ہو گیا ہے۔ آج استاد نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ میں تو حواس باختہ رہ گیا ہوں۔ تمہارے صاحبزادے اتنی چھوٹی سی عمر میں برے لڑکوں کے چنگل میں پھنس چکے ہیں جو ہیروئن کا نشہ کرتے ہیں۔ خدا جانے اس لڑکے کا کیا ہوگا، ہم تو اسے تعلیم حاصل کرنے کی خاطر کالج بھیجتے تھے اور یہ وہاں کن اعمال کا مرتکب ہوتا ہے۔ آج اس کی بے راہ روی کا قصہ استاد صاحب بیان کر کے گئے ہیں۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ شاید کہ نہ کہتی، مگر جب انہوں نے میری طرز پرورش پر لعنت ملامت کی تو مجھے غصہ آ گیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ لاوا جو اندر ہی اندر کھول رہا تھا ابل پڑا۔ میں نے ان کو آئینہ دکھایا تو خوب لڑائی ہو گئی۔ مجھے شوہر سے نفرت ہو گئی تھی۔ برملا کہا کہ جو تم دوسروں کی اولاد کے ساتھ کیا کرتے تھے آج وہی تمہاری اولاد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بے راہ روی کے راستے پر تم چلتے رہے ہو اور آج تمہاری ہی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ یہ تو قدرت کا اصول ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اشفاق نے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ گنڈا ناصر کے ہتھے چڑھ چکا تھا، جواریوں کے اڈوں پر جاتا تھا اور نشہ اس کے رگو پے میں سرایت کر چکا تھا۔ پہلے ہی اشفاق اپنے ایک بیٹے کی کربناک موت کا گھاؤ برداشت کر چکا تھا اور اب دوسرے کی بے راہ روی کا احساس اسے پچھتاوا دینے لگا تھا۔ ان کا پچھتانا ایک طرف اور میں غم سے نڈھال بستر پر لگ گئی۔ وہ ناسمجھ بالکل اپنے باپ کی طرح دھوکے بازی، جھوٹ، فریب، جھانسے، چکمے، ہیرا پھیری ہر طرح کے کام کرتا تھا۔ اب اشفاق اپنی رنگ رلیاں بھلا کر بیٹے کے سدھارنے میں لگ گئے، مگر اب وہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اشفاق ہر روز سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے تھے، کبھی روتے، کبھی ہنستے، کبھی اپنا ماتھا پیٹتے تھے۔ یہ پریشانی ہمارے سکون کو گھن کی طرح کھا رہی تھی کہ ایک روز اشفاق حواس باختہ گھر میں داخل ہوئے۔ کہنے لگے، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے کھلی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو ایک نوجوان کے ساتھ موٹر سائیکل پر جاتے دیکھا ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہماری معصوم سی بھولی بالی بیٹی ایسی آزاد اتوار نکلے گی۔ اف میرے خدا، ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ خدا جانے کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ لڑکا تھا کون؟ میں نے سوال کیا۔
ہمارے ہی محلے کا ہے، جس کے باپ کی صدر بازار میں جوتوں کی دکان ہے، وہی موچی زادہ کہ جس کو محلے میں کوئی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ جی چاہا کہ کہوں، میاں آپ کیسا اچنبا ہے، تم نے جو دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے وہی تو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اپنی بیٹی کا معاملہ تھا، میرے دل کو بھی دھچکا لگا۔ سدرا گھر لوٹی تو میں نے پوچھا، آج صبح 9 بجے کالج جانے کی بجائے تم کس کے ساتھ موٹر سائیکل پر گھوم رہی تھی؟ وہ جھوٹے بہانے بنانے لگی۔ تب بتا دیا کہ تمہارے باپ نے تم کو کسی غیر لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا ہے، جھوٹ گھڑ کر مجھے بیوقوف بنانے کی بجائے اب تم اپنی خیر مناؤ۔ یہ سن کر سدرا کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جا کر کمرے میں ایسی بند ہوئی کہ رات تک دروازہ نہ کھولا۔ اب اشفاق اپنی ذاتی خوشیاں بھول کر اولاد کے غم میں نڈھال ہو گئے۔ ان کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ بیٹی پر تعلیم کے دروازے بند کرنے کی سوچ لی تھی انہوں نے۔ کہہ دیا کہ اب یہ کالج نہیں جائے گی، کالج تو کیا گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالے گی۔ جب سدرا کے فائنل ایئر کے پیپر ہونے والے تھے، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہ تھا اور اشفاق کی جان بیٹے میں اٹکی ہوئی تھی۔ انہیں بیٹے سے بہت پیار تھا، مار سے پیار سے ہر طرح سمجھایا، پابندیاں لگائیں، مگر وہ باز نہ آیا۔ جب موقع ملتا برے لڑکوں کی صحبت میں جا بیٹھتا۔ مایوس ہو کر اشفاق نے دعاؤں کا سہارا لیا۔ وہ اپنے برے کرتوت یاد کر کر آنسو بہاتے، اپنے رب سے معافی طلب کرتے، منتیں مانگتے اور مزاروں پر جا کر جھولی پھیلاتے کہ ان کی اولاد پستی میں گرنے سے پہلے سدھر جائے۔ اسی خبت میں مجنوں نظر آنے لگے۔ مجھے اشفاق سے زیادہ سدرا کی فکر تھی۔ چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس کے ہاتھ پیلے کر دوں، لیکن جب خاندان سے رشتے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ گمراہ باپ اور نشے باز بھائی کی بہن کو قبول کرنے پر کوئی آمادہ نہیں ہے۔ ادھر محلے کے اوباش لڑکے کے غم میں سدرا ہر وقت خاموش اور اپنے کمرے میں بند رہنے لگی۔ وہ کچھ کھاتی تھی اور نہ پیتی تھی، بس اپنے آنسو پیتی رہتی تھی۔ جب تک راز راز رہا، میرا بیٹا بھی دبکا ہوا تھا، لیکن اب وہ شیر ہو گیا۔ باپ نے جیب خرچ بند کیا تو وہ گھر کی اشیاء توڑ پھوڑ کر جھگڑا کرنے لگا۔ اشفاق کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر دنگا فساد کرتا اور نوبت گالم گلوچ تک آ جاتی، جس پر ہمسائے ہم سے ہمدردی جتلانے کے لیے آنے لگے۔ ایک روز وہ مجھ سے پیسوں کے لیے لڑائی کر رہا تھا کہ اچانک اشفاق آ گئے۔ انہوں نے بیٹے کو بدتمیزی کرتے پایا تو جوتا اٹھا لیا۔ میں روکتی رہ گئی، مگر ان کا غصہ دھیما نہ ہوا۔ انہوں نے مارتے مارتے سے گھر سے نکال دیا۔ میں نے ہاتھ جوڑے کہ ایسا نہ کریں، جیسا بھی ہے آپ کا بیٹا ہے، اسے سنبھالنے کی بجائے گھر بدر کر رہے ہیں، یہ تو اور برباد ہو جائے گا۔ میرے سمجھانے پر وہ مجھ سے بھی خفا ہونے لگے۔ کہا کہ تم چپ رہو، تمہاری وجہ سے ہی تو ایسا ہوا ہے، تمہارے لاڈ پیار نے بگاڑا ہے اسے، میں نے اسے آگ کر دیا ہے، اب سسک کر مر جانے دو، شاید یہ عبرت کا نمونہ بننے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ غصے میں اشفاق تو جانے کیا کچھ کہہ گئی، مگر ماں کا دل پتھر کا نہ بن سکا۔ بیٹے کی حالت پر روتی رہ گئی۔ ہفتہ بھر وہ گھر نہ آیا تو اسے ڈھونڈنے نکل پڑی۔ گھر میں سدرا اکیلی تھی، جبکہ اشفاق نے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ سدرا کو کبھی اکیلا نہ چھوڑوں، اسے گھر سے باہر قدم تک نہ رکھنے دوں۔ بچیاں ایسے حالات میں خود کو قیدی محسوس کرنے لگتی ہیں جب ان کی باہر کسی نوجوان سے راہ و رسم ہو اور ان پر سخت پابندی لگ جائے۔ ان حالات میں وہ باغی ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھار ایسا قدم اٹھا لیتی ہیں جو ان کو سچ مچ تباہی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ بیٹے کا پتہ کرنے ایک کالج فیلو کے گھر گئی تھی کہ پیچھے سے سدرا نے اس لڑکے انور کو فون کیا جس کو وہ پسند کرتی تھی۔ پھر انور نے اس سے کہا کہ تم اپنے مکان کی پچھلی طرف والے پارک میں آ جاؤ، ہم 2 منٹ بات کر لیتے ہیں۔ وہ اس سے ملنے پارک چلی گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہاں موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی کہ نہ جانے کہاں سے میرا بیٹا آ گیا اور اپنے دوستوں کے ہمراہ اس نے بہن کو وہاں بینچ پر بیٹھے دیکھ لیا۔ دنیا سے بے خبر باتوں میں مشغول تھی۔ میرے بیٹے نے دوستوں کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کر دیا۔ سدرا تو بھاگ کر گھر آ گئی، مگر وہ لڑکا چاقوؤں کے وار سے شدید زخمی ہو گیا۔ پارک میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس لڑکے کو ہسپتال لے جایا گیا اور میرے بیٹے کو پولیس لے گئی۔ میں گھر لوٹی تو دروازے کے باہر لوگ جمع تھے۔ حیرت سے تکنے لگی کہ یہ کیوں یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں گئی۔ سدرا اپنے کمرے میں بند تھی۔ میں نے دستک دی، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ محلے میں سے کسی نے اشفاق کو فون کر دیا۔ وہ آ گئے، پھر باہر سے ہی تھانے چلے گئے۔ وہ لڑکا زخموں کی تاب نہ لا کر اسپتال میں فوت ہو گیا، اسی لیے قتل کا مقدمہ میرے بیٹے پر ہو گیا۔ اشفاق ابھی تھانے میں تھے، اس سلسلے میں الجھے ہوئے تھے۔ 2-4 پڑوسنے آ گئی۔ میں رو رہی تھی۔ انہوں نے سدرا کا پوچھا،
मैंने इसके कमरे की तरफ इशारा किया और सिर्फ इतना ही कह सकी कि घंटों से अंदर बंद है, दरवाज़ा नहीं खोलती। तुम लोग कोशिश करो, शायद खोल दे। एक औरत ने हिम्मत की, खिड़की का शीशा तोड़ दिया। अंदर झांका तो वो बिस्तर पर पड़ी थी। मुंह से झाग निकल रहा था और रंगत नीली पड़ गई थी। वो चिल्लाने लगी, दरवाज़ा तोड़कर लड़की को बचा लो वरना ये मर जाएगी। वही औरत अपने घर के मर्दों को बुला कर लाई जिन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। सिदरा ने खुदा जाने कैसा जहर फांक लिया था कि आखिरी सांसें ले रही थी और हालत ख़राब थी। मेरी दरख्वास्त पर पड़ोसी से अस्पताल ले गए मगर जहर अपना असर कर चुका था। वो बच न सकी और जब तक अशफाक थाने से लौटे इनके घर की फुलवारी का ये फूल भी ज़िंदगी की शादाब टहनी से टूट कर गिर चुका था। कभी कभी कुदरत बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्श देती है। उम्र भर के आसियों पर भी अल्लाह की रहमत हो जाती है तो इनको बख्शिश हो जाती है। मगर इशफाक की दुआएं कबूल ना हुई। औलाद के हाथों जलील होना ही इनका मुकद्दर बन गया। वो जब बेरारवी का कोई नया कारनामा मुझे मज़े ले लेकर बताते तो मैं कहती थी, इशफाक तौबा करो, तुम दूसरों की इज्जतों से खेलकर खुश होते हो और इसे अपनी शान समझते हो, लेकिन वो नादान लड़कियां किसी घराने की इज्जत होती हैं। तुम अपनी वजाहत और दौलत पर फ़ख्र करते हो। ये क्यों नहीं सोचते कि ये नेमतें तुम्हें इसी अल्लाह ने दी हैं जिसकी तुम हुक्म अदूली करते हो। तुमको ज़रूर इसकी सज़ा मिलेगी। क्या जानती थी कि शौहर को बद्दुआ देकर असल में ख़ुद को ही बद्दुआ देती हूँ, क्योंकि तन्हा इनको सज़ा नहीं मिली, सज़ा तो मुझे भी मिली है। काश के बद्दुआएं करने की बजाय इनके हक़ में दुआएं ही करती रहती कि खुदा मेरे शौहर को नेक बना दे और मेरी औलाद को आफ़ियत नसीब कर दे। शायद मैंने अल्लाह की रहमत से मायूसी इख्तियार कर ली और फिर मेरी बद्दुआएं मुझी को लग गईं। तो सामईन, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी तक मेरा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।